محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اذکار و دعائیں۔ وقال تعالی: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ سورہ بقرہ۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ صبر کرنے والے وہ ہیں جن کی عادت ہے کہ جب ان پر کسی قسم کی کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو دل سے سمجھ کر یوں کہتے ہیں: ہم تو مال و اولاد سمیت حقیقاً اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور مالک حقیقی کو اپنی چیز میں ہر طرح کا اختیار ہوتا ہے۔ بندے کو مصیبت میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور ہم سب دنیا سے اللہ تبارک و تعالی ہی کے پاس جانے والے ہیں، لہذا یہاں کے نقصانوں کا بدلہ وہاں عمل مل کر رہے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی جانب سے خاص رحمتیں ہیں جو صرف انہیں پر ہوں گی، اور عام رحمت بھی ہوگی جو سب پر ہوتی ہے، اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ طٰہٰ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا: فرعون کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ بہت حد سے نکل گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ میرے رب، میرا حوصلہ بڑھا دیجئے اور میرے لیے میرے تبلیغی کام کو آسان کر دیجئے، اور میری زبان کا بند یعنی لکنت ہٹا دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے، اور میرے گھر والوں میں سے میرے لیے ایک مددگار مقرر کر دیجئے۔ وہ مددگار ہارون کو بنا دیجئے جو میرے بھائی ہیں، ان کے ذریعہ میری کمر ہمت مضبوط کر دیجئے، ان کو میرے تبلیغی کام میں شریک کر دیجئے تاکہ ہم مل کر آپ کی پاکی بیان کریں اور خوب کثرت سے آپ کا ذکر کریں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: الدعاء مخ العبادہ، رواہ الترمذی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، تمام عبادتوں کا مغز دعا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: دعا عبادت ہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ آج تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے
مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بلا شبہ جو لوگ میری بندگی کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله من فضله فإن الله عز وجل يحب أن يصال وأفضل العبادة انتزاغ الفرج رواه الترمذی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کو یہ بات پسند ہے کہ ان سے مانگا جائے، اور کشادگی کی دعا کے بعد کشادگی کا انتظار کرنا افضل عبادت ہے۔ کشادگی کے انتظار کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی امید رکھی جائے کہ جس رحمت، ہدایت، بھلائی کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے وہ انشاءاللہ ضرور حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔